مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ہم تمام دوست عدل و انصاف کے حوالے سے اپنے خالق اور اپنے رسول سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری مسلم دنیا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم قرآن و سنت میں داخل ہو کر انصاف سے متعلق قرآن میں جو دو الفاظ آئے ہیں عدل اور قسط، ان کے بارے میں جانیں۔ ہم عدل اور قسط کو لغت کی دنیا میں سمجھ لیں کہ عدل اور قسط کا معنی، مطلب اور مفہوم ہے کیا۔ عدل عربی میں اس بوجھ کو کہتے ہیں جو اونٹ کے دونوں طرف ہوا کرتا ہے۔ دونوں بوجھ برابر ہوتے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کو کہا جاتا ہے العدل۔ عربی میں کہتے ہیں عادل بین الشیئین، ایک چیز کو دو کے درمیان انصاف کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا لفظ انسان کے تخلیقی مراحل کے دوران میں ذکر کیا ہے، جہاں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عدل کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے برگشتہ کر دیا ہے۔ الذی خلقک فسواک، وہ کریم رب تو وہ ہے جس نے تیرا خاکہ بنایا، تیری نوک پلک درست کی، فعدلک، اور تجھے متوازن بنایا، تجھے متناسب بنایا، یعنی تیری جسمانی ساخت بھی بڑی اعلیٰ ہے، تیرے سوچنے سمجھنے کے معاملات بھی مثالی ہیں، تیرے پاس حافظے کی بھی قوت ہے، تیرے پاس یادداشت کی بھی قوت ہے۔ عدل عربی میں کہتے ہیں کسی کے حق کو توازن اور تناسب کے ساتھ ادا کر دینا، کسی کو بے داغ طور پر انصاف دے دینا۔ دوسرا لفظ ہے قسط۔ قسط کہتے ہیں حصے کو، نصیبے کو، عدل پر مبنی مقدار کو۔ عربی میں مثال دی جاتی ہے تقسطوا الشیء بینہم، کہ انہوں نے ایک چیز کو انصاف کی بنیادوں پر، صحیح بنیادوں پر تقسیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں بہت جگہ استعمال کیا، ہم مطالعہ بھی کریں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا، لوگوں انصاف کرو، جس کا جو حصہ ہے وہ دو، جس کا جو نصیبہ ہے وہ دو، جس کا جس مقدار میں ایک حصہ بن رہا ہے، حق بن رہا ہے، وہ ادا کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ عدل اور قسط انصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے ظلم، جسے کہتے ہیں ناانصافی، حق تلفی، کسی کے ساتھ زیادتی۔ اب یہ ناانصافی، یہ حق تلفی، یہ زیادتی چاہے کسی کی ذات کے معاملے میں ہو، چاہے کسی کی جان کے معاملے میں ہو، کسی کے مال کے معاملے میں ہو، کسی کی مذہبی آزادی کے معاملے میں ہو، کسی کی سیاسی آزادی کے معاملے میں ہو، کسی کی قانونی آزادی کے معاملے میں ہو، جہاں بھی حق تلفی ہوگی یہ ظلم ہے۔ انصاف کے مقابلے میں ناانصافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں فرمایا انَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ
العالمین ظلم کرنے والوں سے دوستی نہیں رکھتے، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ایک معروف حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری کتاب المظالم میں اللہ کے رسول نے فرمایا الظلم، یہ جو حق تلفی ہوتی ہے، یہ جو ناانصافی ہوتی ہے، یہ جو کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں، کل قیامت کا دن ہوگا ظلمات یوم القیامہ، یہ ایک زیادتی ایک ناانصافی قیامت میں اندھیروں کی صورت میں تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو لغت کے اعتبار سے عدل اور قسط کا معنی ہے انصاف کرنا، برابری کرنا، توازن اور تناسب کو قائم رکھنا۔ اللہ رب العالمین کی دوستو یہ خدائی ہے نا، رب العالمین کی جو بادشاہت ہے، رب العالمین کی جو شہنشاہیت ہے، یہ عدل اور قسط پر قائم ہے۔ آپ اگر سورہ رحمان کی آیات 7 تا 9 کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رب العالمین نے کہا کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ رب العالمین نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اب یہ کائنات لامحدود ہے، اس کی وسعتوں کا نہ ابتدائی سرا ہمارے ہاتھ میں ہے نہ اختتامی سرا ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ سائنسی اندازے ہیں سارے کے سارے۔ کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جناب یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی لامحدود ہے کہ اس وسیع اور لامحدود کائنات کے ستارے سیارے انگنت ہیں۔ روئے زمین کے سارے سمندروں کے سارے سواحل، سارے سمندروں کے سارے سواحل کی ریت کے سارے ذرات، ان سے زیادہ اس کائنات کے ستارے سیارے ہیں۔ سائنسی اندازہ کہ اربوں کہکشائیں ہیں کائنات کی، ہر کہکشاں کے اربوں ستارے اور سیارے ہیں۔ اب غور کریں کہ رب العالمین نے ایک لامحدود کائنات بنائی ہے جس کی وسعتیں نہ اس کا پہلا سرا ہمارے ہاتھ میں نہ آخری سرا ہمارے ہاتھ میں۔ یہ ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں، نہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، نہ ان کے درمیان کوئی رخنہ ہے، نہ ان کے درمیان کوئی خلل ہے۔ سائنسی اندازہ یہ ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر اس چلتی ہوئی کائنات میں اتنا فرق بھی آ جائے کہ سیکنڈ کو ایک مخصوص ہندسے پر تقسیم کرو، اب اس ہندسے کا نام نہیں ہے میرے پاس، سائنس کہتی ہے 1 لکھنے کے بعد 18 صفر لگائیں، 1 لکھنے کے بعد 18 صفر لگائیں اور اس ہندسے پر 1 سیکنڈ کو تقسیم کریں تو سیکنڈ جو اس ہندسے پر تقسیم ہوا ہے، سیکنڈ کا جو آخری حصہ ہوگا، آخری مقدار ہوگی، اگر اتنا بھی گردش کرتی ہوئی کائنات میں فرق آ جائے کائنات تباہ ہو جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، ہم نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، جذب اور کشش کی میزان قائم کر دی۔ اب اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان۔ جب رب العالمین نے لامحدود کائنات میں، لامحدود وسعتوں میں جذب اور کشش کا توازن قائم کر دیا ہے تو اے انسانوں، تم بھی اپنی آزادی اور اپنے غلط اختیار کا استعمال کر کے اپنے درمیان موجود عدل کو تباہ نہ کر لو۔ اللہ تطغوا فی المیزان۔ پھر رب العالمین نے ایک مثال دی اگلی آیت میں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔
تولو اور تولنے میں ڈنڈی نہ مارو۔ اب آپ کہیں گے رب العالمین نے پوری کائنات کے عدل کی بات کی اور پھر انسانوں سے کہا کہ تمہارے درمیان جو عدل ہے اس میں ڈنڈی نہ مارو، اور مثال کیا دی؟ ناپ اور تول کی۔ یہی بات رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں کہی ہے، یہی بات رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 85 میں کہی ہے کہ ناپو تو پورا ناپو، تولو تو پورا تولو۔ یاد رکھیے یہ ناپ تول میں جو کمی ہے نا، یہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ نظام تمدن کی تباہی ہے، یہ نظام تمدن کا فساد ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ سامنے رکھیں نا دوست، پیٹرول اور ڈیزل ہمیں ناپ کر ملتا ہے، لیکن ہم شہر بھر کے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ جناب کس پیٹرول پمپ سے ہم پیٹرول ڈلوائیں، ڈیزل ڈلوائیں کہ ہمیں ناپ پورا ملے۔ یہی معاملہ تول کا ہے، چاہے وہ گوشت کا معاملہ ہو، چاہے دیگر اجناس کا معاملہ ہو، ہم اس دکان کو تلاش کرتے ہیں، اس دکاندار کو تلاش کرتے ہیں کہ جو پورا تول کر ہمیں دے گا۔ یاد رکھیے رب العالمین نے بات کیا کہی ہے۔ آپ بچت بازاروں میں جائیں، کسی کے پاس بھی باٹ نہیں ہے، پتھر رکھے ہوئے لوگوں نے وہ رکھ کر ہمیں تول کر دے دیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے جو بات سمجھائی ہے نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے عدل کے بعد انسانی عدل کی طرف توجہ دلائی، اور مثال کیا دی کہ ناپ کر دو تو پورا ناپ کر دو، تولو تو پورا تول کر دو، چونکہ یہ نظام تمدن کو فساد سے برپا کر دیتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اور جن دوستوں کا عربیت کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں تطفیف عربی میں کہتے ہیں حقیر چیز کو، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھائی آپ 2 گرام بھی بچت کر لیں گے، یہ تطفیف ہے، لیکن یہ مال بے برکتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام کے پیسے سے پلا ہے پوسا ہے۔ تو دوستو اللہ رب العالمین نے یہ پوری کائنات اپنی خدائی انصاف پر کھڑی کر دی ہے، عدل اور قسط پر کھڑی کر دی ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی نا تو اب عدل و انصاف آپ کو بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ دماغ حاضر رکھیے گا آپ، ہمارا خالق، ہمارا مالک وہ قائم بالقسط ہے، یعنی انصاف کے پیمانے پر وہ کھڑا ہے، عدل کی میزان پر وہ کھڑا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کا، اس آیت میں رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو بھی بیان کیا ہے، اور اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے اپنے قائم بالقسط ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ رب العالمین اکیلا ہے، رب العالمین تنہا ہے، رب العالمین یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، تمام تصرفات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، لیکن اللہ آگے کہہ کیا رہا ہے؟ ہم اپنے اختیارات، ہم اپنے تصرفات کا استعمال کرتے ہیں عدل کے ساتھ، قائم بالقسط، یعنی سارے اختیارات کا مالک وہ ہے، سارے تصرفات کا مالک وہ ہے، وہ شہنشاہ کائنات ہے۔ لیکن جب بھی اپنے اختیارات میں سے کسی اختیار کا استعمال کرے گا، اپنے تصرفات میں سے کسی تصرف کا استعمال کرے گا تو عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین قائم بالقسط ہے، وہ تمام انسانوں سے اور خاص طور پر مسلمانوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب کچھ اختیارات ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیے ہیں،
کچھ تصرفات کا مالک ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، تو جب تم اپنا اختیار استعمال کرو، اپنا تصرف استعمال کرو، تو اپنے آپ کو عدل اور قسط کی میزان پر کھڑا رکھو۔ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اللہ رب العالمین دوستو ہم تمام مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے؟ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف کریں، ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی انصاف کریں، اپنے خاندان کے ساتھ بھی انصاف کریں، اپنی قوم برادری کے ساتھ بھی انصاف کریں، اپنے اہل وطن کے ساتھ بھی انصاف کریں، اپنے اہل مذہب کے ساتھ بھی انصاف کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارا خالق چاہتا ہے آدم اور حوا کی پوری ذریت کے ساتھ انصاف کرو، بلکہ ہمارا خالق چاہتا ہے ظالم کے ساتھ بھی انصاف کرو، مظلوم کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اب دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوست، اگر آپ کے دماغ حاضر رہے۔ سورہ مائدہ ہے، مدنی سورت ہے، صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مسلمان عرب کے اندر ایک سیاسی طاقت ہے، مسلمان ایک مسلمہ طاقت ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، راستی کے علمبردار بناؤ اپنے آپ کو، حق کی سچ کی گواہی دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی، الفاظ پر غور کیجئے گا، خالق کے الفاظ ہیں، مالک کے الفاظ ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ نہیں، کوئی قوم تمہاری دشمن ہے، کوئی قوم تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے، کوئی قوم پروگرام بنا کے بیٹھی ہوئی ہے تم پر ایٹم بم گرانے کے لیے، تم راستے سے ہٹ نہ جانا، عدل کے راستے سے ہٹ نہ جانا۔ اعدلوا، وہاں بھی انصاف کرنا، هو اقرب للتقوی، چونکہ عدل اور انصاف یہ تقوی کی آواز ہے۔ ایک دوسری آیت بھی آپ کو سناتا چلوں، سورہ ممتحنہ، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اچھا، اس صورت کی پہلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اب آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے انصاف کی بات کہی ہے۔ ایک تو کھلے دشمن ہے نا، جو میدان میں آ گئے، جنہوں نے تلواریں باہر نکال لی، جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 8 میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اے مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روک رہا تم ان غیر مسلموں کے ساتھ نیکی کرو، ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان غیر مسلموں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، ان غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرو جو تمہارے مقابلے پر میدان میں نہیں آئے، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا۔ تو جو لوگ کبھی بھی دشمن کی حیثیت سے تمہارے مقابلے پر میدان میں نہیں آئے، جنہوں نے کبھی بھی دشمنی اس طور پر نہیں نبھائی کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں، تو اللہ تمہیں نہیں روک رہا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، چونکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ کی قسم ملت اسلامیہ آج اپنے اس منصب پر کھڑی ہوتی جس منصب پر خدا نے اسے کھڑا کیا تھا، اور وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہوتی جس ذمہ داری کا ہار رب العالمین نے امت کے گلے میں ڈالا تھا، دنیا میں کہیں ظلم نہیں ہوتا۔
اگر سیکیورٹی کونسل کے ممبران مسلمان ہوتے، UN کے اندر ہماری پاور ہوتی، تو کیا کشمیر ہم سے چلا جاتا؟ کیا فلسطین میں 50,000 لاشیں گر سکتی تھی؟ ہوا یہ ہے، پوری مسلم دنیا اپنے ذاتی مفاد کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی ہے، اسے قومی مفاد سے، ملت کے مفاد سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ اگر آپ کے دماغ حاضر ہے، ایک روایت کا بھی آپ کو مطالعہ کرواؤں۔ بخاری کتاب المظالم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا عامل گورنر بنا کر بھیجنے لگے، اور ہم سب جانتے ہیں جنہوں نے پورا مطالعہ کر رکھا ہے روایت کا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں، جس وقت یمن جا رہے تھے، اس دور میں یمن کی بڑی آبادی غیر مسلم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بہت ساری ہدایات دی تھی۔ ایک ہدایت کیا دی تھی؟ اتق دعوت المظلوم، اے معاذ اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچانا۔ اور وہ مظلوم کون ہو سکتے ہیں؟ غیر مسلم۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا۔ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو دوستو، انصاف، خالق یہ چاہتا ہے ہم اپنے ساتھ انصاف کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ انصاف کریں، اپنے خاندان کے ساتھ انصاف کریں، اپنے اہل وطن کے ساتھ انصاف کریں، اپنے اہل مذہب کے ساتھ انصاف کریں۔ جب ظلم کے راستے پہ چل پڑ لیں گے، جب ناانصافی کے راستے پہ چل پڑیں گے، تو پھر یہی حالات ہوں گے جن سے ہم دوچار ہیں۔ روزانہ ہمیں اپنے حالات کا رونا پڑتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ 77 سال پہلے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ریاست قائم ہوئی، 77واں یوم آزادی اس قوم نے منایا، لیکن اس بیچاری قوم کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ نظریاتی ریاست ہے۔ ہم نے ڈھول بھی بجا لیے، ہم نے گیت بھی گا لیے، ہم نے ون ویلنگ بھی کر لی، ہم نے تماشے بھی لگا لیے، ہم نے بھنگڑے بھی ڈال لیے، جو ہمارے بس میں تھا وہ کر لیا۔ لیکن اس بیچاری قوم کو، جس کی 60-65% آبادی ینگ ہے، جوان نوجوانوں پر مشتمل ہے، افسوس، اتنا پوٹینشل خدا نے دیا ہے، اتنی افرادی طاقت خدا نے دی، ہم اس کا تعمیری استعمال نہیں کر سکے۔ اللہ رب العالمین قائم بالقسط ہے۔ دوستو، یہ نبوت کا جو ادارہ ہے، جو رسالت کا ادارہ ہے، اگر قرآن کا مطالعہ آپ کریں، اللہ کی قسم 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس ادارے کا، 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ایک ضعیف روایت کی روشنی میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آئے سب۔ وہ کیا تھا؟ عدل و انصاف، بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ حدید مدنی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، جمع کا صیغہ ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، ہم نے اپنے رسولوں کو ہدایات دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان رسولوں کو کتاب دی، ہم نے ان رسولوں کو میزان دی، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد، کتابوں کی تنزیل کا مقصد لوگوں کا انصاف پر کھڑا ہونا ہے۔ الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی تلاوت وہ ہمیں انصاف پر کھڑا کر رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ کی 63 سالہ زندگی، خاص کر 23 سالہ زندگی جو نبوت کی زندگی ہے، وہ ہمیں انصاف کی طرف بلا رہی ہے، عدل کی طرف بلا رہی ہے۔ اپنے ساتھ انصاف کرو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ انصاف کرو، اپنے خاندان کے ساتھ انصاف کرو، اپنے اہل
اہل وطن کے ساتھ انصاف کرو، اپنے اہل مذہب کے ساتھ انصاف کرو دوست۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ اگر آپ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول خود اپنے لفظوں میں کہتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں مجھے تو حکم دیا گیا ہے، لوگوں مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ سورہ اعراف مکی سورت، اس کی آیت نمبر 29 کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین رسول سے کہلوا رہا ہے قل امر ربی بالقسط، اے رسول کہہ دیں لوگوں سے کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے جب بھی بات کروں انصاف کی بات کروں، جب بھی کوئی عمل کروں انصاف پر مبنی عمل کروں، کوئی فیصلہ کروں انصاف پر مبنی فیصلہ کروں۔ دماغ اگر آپ کے حاضر ہے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے تاریخی الفاظ آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہتا ہوں دوست۔ بخاری مسلم کے تاریخی الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ اللہ کے رسول نے اس وقت اپنی زبان سے جاری کیے تھے جب آپ کے محبوب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی چوری کے کیس میں اس کی سفارش کی تھی۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ ہوئے، تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ جب ایلیٹ کلاس طبقہ اشرافیہ چوری کرتی، اس کیس پر مٹی ڈال دی جاتی، اس پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، لیکن اگر یہی چوری عوام کرتی، مزدور کرتا، ہاری کرتا، کسان کرتا، آج مجموعے قوانین کھل جاتے ہیں، اب تعزیرات اور حدود کا دفتر کھل جاتا، اب کانسٹیٹیوشن یاد آ جاتا، اب پاکستان پینل کوڈ یاد آ جاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر اس موقع پر عدل کی تلوار ٹوٹ جائے گی کہ جب انصاف کرنے کے معاملے میں آدم اور حوا کی اولاد میں فرق کیا جائے گا، آدم اور حوا کی اولاد میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں اس منبر پر کھڑے ہو کر، یہ منبر مجھ سے بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اللہ کی قسم۔ مطالعے کے بعد پاکستان میں کچھ نہ ہو، ایک کام ہو جائے بس، عدالتیں انصاف کرنے لگے، سیاسی تبدیلی آ جائے گی، معاشی تبدیلی آ جائے گی، بہت بڑی معاشرتی تبدیلی آ جائے گی۔ مخصوص ادارے سے فائلیں لے کر کیس نہ کھولے جائیں، بلکہ عدالتیں انصاف کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ اللہ کی قسم پاکستان میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی تبدیلی خود آ جائے۔ ایک روایت کا مطالعہ اگر ہم کرتے چلیں دوست، بڑی معروف روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور نا انصافی کو اپنے اوپر رکھ کر سمجھایا ہے۔ یہ روایت پوری انسانیت کو جھنجھوڑتی ہے، خاص کر مسلمانوں کو جھنجھوڑتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کے اندر جو ججز ہیں، جو بیرسٹرز ہیں، جو لائرز ہیں، ان کو جھنجھوڑتی ہے یہ حدیث۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ گھر میں ہوں، باہر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ سمجھ گئے کہ فریق مقدمہ ہیں، اپنا جھگڑا لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ان سے اتنا بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ رسول اللہ آ جائیں، دونوں کی بات سن لیں، فیصلہ دے دیں۔ اللہ کے رسول گھر میں ہیں اور باہر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول گھر سے باہر گئے، اور ظاہر ہے پوری حدیث کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ راوی پوری بات نہیں کہتا، موقع کی بات کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا انما انا بشر، غور کیجئے گا آپ، میں ایک انسان ہوں، فریق مقدمہ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں، ایک فریق
وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے، اس کو بحث کرنا آتی ہے، آرگیومنٹ کرنا آتا ہے، جبکہ دوسرا فریق بیچارہ اپنی بات رکھ ہی نہیں پاتا۔ اب ظاہر ہے ایک مدعی ہوگا، ایک مدعا علیہ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں وکالت کوئی پیشہ نہیں تھا، جو مدعی اور مدعا علیہ ہوتے تھے، مقدمہ لانے والا جس کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہے، وہی بیچارے خود لوئر ہوتے تھے، وہی بیرسٹر ہوتے تھے، وہی اپنا مقدمہ لڑتے تھے، وہی اپنا کیس لڑا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس فریق مقدمہ آتے ہیں، ایک فریق چرب زبان ہوتا ہے، اپنا کیس بہتر طریقے سے لڑ لیتا ہے، دوسرا فریق بیچارہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں رکھ پاتا، میں اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو جاتا ہوں۔ غور کیجئے گا، چرب زبانی سے متاثر ہو جاتا ہوں، میں اس کے آرگیومنٹ سے متاثر ہو جاتا ہوں، میں اس کی بحث سے متاثر ہو جاتا ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، حالانکہ اس کا حق بنتا نہیں ہے۔ اب رسول نے جو بات کہی نا وہ ہے، آپ نے فرمایا جس کے حق میں میں نے فیصلہ کر دیا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، لیکن جس کے حق میں میں نے فیصلہ دے دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے فیصلہ ہو گیا، جج کے قلم سے ایک فیصلہ صادر ہو گیا، نہیں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ آگ کا ٹکڑا ہے، فَلْتَأْخُذْهَا، چاہے تو وہ آگ کا ٹکڑا لے لے، او فَلْتَتْرُكْهَا، چاہے تو آگ کا ٹکڑا چھوڑ دے۔ تو دوستو انصاف، رسول اللہ نے انصاف اور ناانصافی کو اپنی ذات پر رکھ کر سمجھایا ہے۔ آج تو بس اللہ رحم فرمائے عدالتوں کا جو حال ہے، وکیل کیا کر رہا ہے، جانتے ہیں ہم جھوٹے ہیں، جانتے ہیں ہم غلط ہیں، معلوم بھی ہے حق کسی اور کا ہے، لیکن آگ کے ٹکڑے خود بھی لے رہے ہیں اور جس کا کیس لڑ رہے ہیں اس کو بھی دلوا رہے ہیں آگ کے ٹکڑے۔ اب بات آئی ہے تو ایک حدیث اور سناتا چلوں نا، یہ بھی موقع کی ہے حدیث، چونکہ اس وقت عدالتوں میں سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ ہیں پراپرٹی کے، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو پراپرٹی مافیا ہے باقاعدہ، اس نے نہ میدان چھوڑے ہیں، نہ پارک چھوڑے ہیں، نہ برساتی نالے چھوڑے ہیں، نہ سیوریج کے نالے چھوڑے ہیں، سب بیچ دیے پراپرٹی مافیا نے۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث سنیں آپ نا، بخاری کتاب المظالم کی روایت ہے، ابو سلمہ کہتے ہیں میرا زمین کا ایک پراپرٹی کا ایک کیس تھا، میرا ایک مقدمہ تھا اور جھگڑا چل رہا تھا لوگوں کے ساتھ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم چلا کہ جناب میرا پراپرٹی کا ایک معاملہ ہے اور کیس ہے، اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے مجھے بلایا اور بڑے رازداری میں کہا، اے ابو سلمہ اجتنب الارض، یہ پراپرٹی کے معاملہ سے دور رہا کرو، اس زمین کے معاملہ سے دور رہا کرو۔ ابھی تو چوکے چھکے اسی پہ لگ رہے ہیں نا، یعنی پاکستان جہاں معیشت کا پہیہ چل کے نہیں دے رہا، معیشت جمود کا شکار ہے، وہاں 400 ارب ڈالر زمین کی نظر ہو چکے ہیں، 400 ارب ڈالر پاکستان کے اندر پراپرٹی مافیا کے زمین میں لگے ہوئے ہیں۔ مارکیٹوں میں پیسہ نہیں ہے کہ پیسہ گردش کرے تو لوگوں کو روزگار ملے، اشیاء سستی ہوں، لیکن 400 ارب ڈالر پاکستانیوں کا پراپرٹی میں لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ جمود کا شکار ہے، منجمد ہے وہ پیسہ، فریز ہوا ہے یہ پیسہ۔ اللہ رحم فرمائے، ہر بندہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، غریب عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، جو بیچارے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، پوری زندگیاں بیت جاتی ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے کہ ان کی شادیاں کرنی ہے، لیکن وسائل نہیں ہوتے، خود کرائے پہ رہ رہے ہیں، کس طرح شادی کر دیں، کہاں بسائیں گے، سوچ ہی نہیں لوگ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اے ابو سلمہ رسول اللہ کی حدیث ہے، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین، کہ جس نے بالش برابر زمین بھی ناجائز لے لی، ناحق لے لی، ناجائز اور ناحق قبضہ کر لیا، کل قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کون یہ توق اپنے گردنوں میں لے سکتا ہے دوست؟ اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا
اللہ رب العالمین بھی کیا ہے؟ قائم بالقسط. اور ادارے نبوت اور ادارے رسالت کیوں قائم ہوا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو. اب قرآن سے 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں، دماغ حاضر رکھیے گا دوست. آپ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 42 ہے. اس کا کانٹیکس یہ ہے، اسلامی ریاست کے یہودیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ معاہدات کی بنیاد پر ہیں، اور اس معاہدے کی روح سے یہود آزاد ہیں. اندرونی معاملات میں وہ اپنے مقدمات اپنے ججوں کے پاس لے جا سکتے ہیں اور اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کروا سکتے ہیں. اس کانٹیکس میں رب العالمین فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں، سماعون للکذب اکالون للسحت. بھائی یہ لوگ حرام خور ہیں، یہ لوگ رشوت خور ہیں، یہ جھوٹی باتیں سننے والے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. اے رسول اگر یہ یہودی اپنے مقدمات کا فیصلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں یا نہ کریں. اور اگر آپ ان کے مقدمات کا فیصلہ نہیں کریں گے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ کوئی سیاسی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکیں گے. لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہودیوں کا کوئی مقدمہ لے لیں تو آپ نے اب انصاف کی مطابق فیصلہ کرنا ہے، عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. چونکہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 58 ہے دوست. اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کو سیاسی طاقت حاصل ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے سروں پر ایک تاج رکھ دیا گیا ہے ذمہ داری کا. مسلمانوں کو ایک منصب دے دیا گیا ہے، ایک عہدہ دے دیا گیا ہے ذمہ داریوں کا یہودیوں سے لے کر. اس کانٹیکس میں رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کو دو. یعنی میرٹ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، بددیانت لوگوں کو عہدے نہیں دیے جائیں گے، کم ظرف لوگوں کو عہدے نہیں دیے جائیں گے، بد اخلاق لوگوں کو عہدے نہیں دیے جائیں گے، کرپٹ لوگوں کو عہدے نہیں دیے جائیں گے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اے مسلمانوں ایک تم سیاسی پاور ہو، تمہاری ایک سیاسی طاقت ہے، لہذا جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلے کرو. تو دوستو اللہ رب العالمین ایک ہی بات ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں قائم بالقسط ہوں. میں نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کریں، لوگ انصاف کریں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ انصاف کریں، اپنے خاندان کے ساتھ انصاف کریں، اپنی قوم برادری کے ساتھ انصاف کریں، اپنے اہل مذہب کے ساتھ انصاف کریں، اپنے اہل وطن کے ساتھ انصاف کریں. میرا موضوع جاری ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم انسانی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں یہ دیکھیں گے کہ عدل ہے کیا. چاہے وہ معاشی نظام ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ بین الاقوامی نظام ہو، ہم مختلف انسانی زندگی کے شعبہ بجات میں جا کر دیکھیں گے کہ انصاف کس طرح کیا جاتا ہے اور انصاف کس طرح کرنا چاہیے. اور دنیا کے اندر وہ قومیں جو آج پاورفل ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. لیکن ایک بات کہتا چلوں دوست، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ جو قیامت قائم ہوگی نا، یعنی یہ کائنات ختم ہوگی، نئے نوامیس نئے قوانین پر اللہ نئی کائنات بنائے گا. یہ جو قیامت قائم ہوگی، میدان حشر سجے گا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے عدل اور انصاف کے ظہور کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. یاد رکھیے رب العالمین قیامت اس لیے برپا نہیں کرے گا کہ کافروں کو جہنم میں ڈالنا ہے. یہ تو وقوع قیامت کا ایک لازمی تقاضا ہے. قیامت
قیامت اصل میں جو قائم ہوگی، قیامت جو بپا ہوگی، میدان حشر لگے گا، کائناتی عدالت لگے گی، خدا اپنی کرسی پر بیٹھے گا، وہ صرف عدل و انصاف کے ظہور کے لیے۔ اگر آپ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 47 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں فَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم میزان عدل لوگوں کے درمیان رکھ دیں گے، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر سورہ یونس، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، قیامت قائم ہوگی، اللہ کا سچا وعدہ ہے، پہلی زندگی بھی خدا نے دی، دوسری زندگی بھی خدا دے گا، لیکن یہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ لام تعلیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا اور کہا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اس لیے قیامت قائم ہوگی تاکہ اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ بدلہ دے، جزا دے۔ تو جو قیامت قائم ہوگی وہ بھی عدل و انصاف کے لیے قائم ہوگی دوستو۔ اسی لیے بخاری کے کتاب المظالم میں ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو مظلمہ، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم میں سے جس نے بھی کسی بھی قسم کا کوئی ظلم کر رکھا ہے، آج اس کی معافی مانگ لو، چونکہ جب قیامت قائم ہو جائے گی وہاں درہم کام نہیں آئیں گے، وہاں دینار کام نہیں آئیں گے، وہاں ہوگا کیا؟ اگر ظالم کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی، اس ظالم سے نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے کاندھوں پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور آخری حدیث، اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو ایسا ہی کر دے، رب العالمین کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہو۔ یہ بھی بخاری کتاب المظالم کی روایت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ یدنی المومن، اللہ مومن کو اپنے قریب کرے گا۔ مومن کو قریب کرنے کے بعد رب العالمین پردے ڈال دے گا۔ مومن کو قریب کر لیا، پردے ڈال دیے، باقی انسانوں کو یہ معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ اب رب العالمین نے مومن کو قریب کیا، پردے ڈال دیے۔ اب اللہ رب العالمین کہے گا بندے سے اپنے قریب کرنے کے بعد کیا اس گناہ کا اقرار کرتے ہو؟ وہ کہے گا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کہے گا اس گناہ کا اقرار کرتے ہو؟ وہ کہے گا کرتا ہوں۔ اللہ سارے گناہوں کا اعتراف بندے مومن سے کروا لے گا۔ بندے مومن یہ سمجھے گا اب تو ہلاکت یقینی ہے، اب تباہی یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین بندے مومن کو حوصلہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے دنیا کے اندر تیرے سارے عیوب پر، تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، تو آج تیرے گناہ لوگوں کے سامنے میں کیوں لے کر آؤں گا؟ لیکن یاد رکھیے یہ وہ بندے مومن ہوگا جو بندے مومن ہے۔ انسانی بنیادوں پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کا اعتراف تو ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں پر شرمندگی تو ہونا چاہیے۔ آج فیصلہ کریں، میں نے جس کے ساتھ زیادتی کی، مالی زیادتی کی، اس کا مال لوٹا دوں، جانی زیادتی کی، معافی مانگ لوں، کسی کی عزت پر حملہ کیا تھا، معافی مانگ لوں۔ اللہ کی قسم آج وقت ہے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین ایسے بندے مومن کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، جس سے صرف انسانی بنیادوں پر غلطیاں ہوئیں، لیکن وہ بندہ جس نے ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کیے، اسے گناہ کرنے میں کوئی عار نہیں تھا، اور رب العالمین سے ایک جھوٹی امید باندھی۔ ہمارے مسلمانوں نے اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھی بھی، بڑا رحیم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رحیم تو ہے، رب العالمین مقصد نہیں ہے کیا؟ رب العالمین عادل نہیں ہے کیا؟ تم رب العالمین کی رحمت سے جڑ کر اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید لگا کر جو چاہو اندھیر نگری میں جاؤ کہ خدا معاف کر دے گا، نہیں۔ یاد رکھیے خدا جو فیصلے کرے گا اپنے علم کی بنیاد پر کرے گا، اپنی حکمت کی بنیاد پر کرے گا، اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر کرے گا۔ میرا موضوع جاری ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ان ساری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان شعبوں میں اتر کر
عدل و انصاف کو تلاش کریں گے، ظاہر ہے ہم اپنے گریبانوں میں اپنے جھانک کے دیکھیں گے، اپنے معاشروں میں جھانک کے دیکھیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں براہ راست کسی پر اٹیک نہ کروں، اسی لیے میں قرآن کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں یا حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں تو اس کو اپنے معاشرے کے اندر پرکھا کریں، دیکھا کریں کہ حافظ صاحب جو قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں یا میں جو حدیثیں یہاں آپ کو سنا رہا ہوں، معاشرہ اس پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ تو معاشرے کو بنیاد بنا کر میری تقریر سنا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ السلام علیکم۔